جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ جب گناہوں کی ہرس نہ ہو تو وقت وسیع ہو جاتا ہے اور گناہوں کی ہرس وقت گھٹاتی ہے۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی قیامت کے دن اسی طرح مجھے معاف فرمائے گا۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں۔ آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی، اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں،
مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہی سچی محبت۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کیجیے، لیکن سازش نہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔